مسیح یسوع کے زندہ ببرکت پرفضل نام میں میری طرف سے آپ سب کو سلام۔ میں نورین خرم، آپ کی بہن، آپ کی بیٹی، پھر آپ کی خدمت میں حاضر۔ تو آج ہم پہلے دعا کریں گے اس پاکلام کے لیے جو ہم پڑھیں گے، کہ ہم جو پاکلام پڑھیں وہ ہماری زندگیوں میں 10 نہیں 30 نہیں بلکہ 100 گنا پھل لائے، اور خدا ہمیں اس پاکلام کے وسیلہ سے برکت پر برکت دے، اور ہم اس پاکلام کے وسیلہ سے اپنی زندگیوں کو بدل سکیں اور اپنے ایمان کو اور بھی مضبوط کر سکیں۔ تو آئیں ہم پہلے خدا کے آگے جھکیں گے، اس سے معافی مانگیں گے، اور اس پاکلام کے لیے کہ جو ہم پاکلام پڑھیں اس کے وسیلہ سے ہم برکت حاصل کریں اور اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کریں۔ قدوس 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 رب الفاظ خدا نشکر کے خدا، آسمان اور زمین تیرے جلال سے معمور ہے۔ اے خداوند، میں دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر کرتی ہوں، تیرے قدموں میں سر نگوں ہوں کہ تو نے جو آج ہماری زندگی میں یہ دن بخش دیا۔ اے خداوند، یہ دن ہماری زندگی میں باعث برکت ٹھہرے، اور ہم سب کو تو اپنے جلال میں کثرت سے استعمال کرنا، اور جو ہم یہ پاکلام پڑھنے والے ہیں اے خداوند، اس پاکلام کے وسیلہ سے ہم اے خداوند برکت حاصل کریں، اور یہ پاکلام ہماری زندگیوں میں بابرکت پاکلام ٹھہرے، مسیح یسوع کے زندہ نام میں آمین۔ تو میرے عزیزو، میں آپ کے ساتھ آج جو کلام شیئر کرنے والی ہوں وہ ہے مقدس یوحنا کی انجیل، اس کا 11واں باب، اس کی 1 سے 15 آیت تک۔ مریم اور اس کی بہن مارتھا کے گاؤں بیتنیا کا لازر نام ایک آدمی بیمار تھا۔ یہ وہی مریم تھی جس نے خداوند پر عطر ڈال کر اپنے بالوں سے اس کے پاؤں پونچھے۔ اسی کا بھائی لازر بیمار تھا۔ پس اس کی بہن نے اس سے یہ کہلا بھیجا کہ اے خداوند، دیکھ، جس سے تو عزیز رکھتا ہے وہ بیمار ہے۔ یسوع نے یہ سن کر کہ بیماری موت کی نہیں بلکہ خدا کے جلال کے لیے ہے، تاکہ اس کے وسیلہ سے خدا کے بیٹے کا جلال ظاہر ہو۔ اور یسوع مارتھا اور اس کی بہن اور لازر سے بہت محبت رکھتے تھے۔ پس اس نے سنا کہ وہ بیمار ہے، تو جس جگہ تھا وہیں 2 دن اور رہا۔ پھر اس کے بعد شاگردوں سے کہا، آؤ پھر یہودیہ کو چلیں۔ شاگردوں نے اس سے کہا، اے ربی، ابھی تو یہودی تجھے سنسار کرنا چاہتے تھے، اور تو پھر وہاں جاتا ہے۔ یسوع نے جواب دیا، کیا دن کے 12 گھنٹے نہیں ہوتے؟ اگر کوئی دن کو چلے تو ٹھوکر نہیں کھاتا، کیونکہ وہ دنیا کی روشنی دیکھتا ہے، لیکن اگر کوئی رات کو چلے تو ٹھوکر کھاتا ہے، کیونکہ اس میں روشنی نہیں۔ اس نے یہ باتیں کہیں اور اس کے بعد ان سے کہنے لگا کہ ہمارا دوست لازر سو گیا ہے، لیکن میں اسے جگانے جاتا ہوں۔ پس شاگردوں نے اس سے کہا، اے خداوند، اگر سو گیا ہے تو بچ جائے گا۔ یسوع نے تو اس کی موت کی بابت کہا تھا، مگر وہ سمجھے کہ آرام کی نیند کی بابت کہا۔ تب یسوع نے ان سے صاف کہہ دیا کہ لازر مر گیا، اور میں تمہارے سبب سے خوش ہوں کہ وہاں نہ تھا، تاکہ تم ایمان لاؤ۔ لیکن آؤ ہم اس کے پاس چلیں۔ پس توما نے، جس سے تومائے کہتے تھے، اپنے ساتھ کے شاگردوں سے کہا کہ آؤ ہم بھی چلیں تاکہ اس کے ساتھ مریں۔ پاکلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔ تو میرے عزیزو، میرے بہن بھائیو، اس پاکلام میں ہمیں ایمان کے بارے میں بتایا گیا ہے۔
لازر جو خداوند کا بہت ہی عزیز تھا، لازر کو وہ چاہتا تو پہلے بھی بچا سکتا تھا، لازر کو وہ مرنے ہی نہیں دیتا، لیکن یہاں لکھا ہے کہ یہ بیماری موت کی نہیں بلکہ خدا کے جلال کی ہے، تاکہ اس کے وسیلہ سے خدا کے بیٹے کا جلال ظاہر ہو۔ اگر لازر مرتا ہی نہیں تو خدا کا جلال کیسے ظاہر ہوتا؟ لوگ ایمان کیسے لاتے؟ اس کے شاگرد کیسے ایمان لاتے؟ میرے عزیزو، ہم جہاں بھی کلام کھولتے ہیں، جس جگہ سے بھی کلام کھولتے ہیں، تو ہمیں اپنے ایمان کی مضبوطی کا سبق دیا گیا ہے کہ ہمیں اپنے ایمان میں مضبوط ہونا ہے۔ جب ہم اپنے ایمان میں مضبوط ہوں گے تو خدا نے 4 دن سے لازر کو قبر میں رکھا گیا تھا، تو خدا نے وہاں سے اس کو زندہ کر دیا۔ تو ہم بھی یہ اختیار رکھتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ بھی یہ کر سکتا ہے اگر ہم اپنے ایمان میں مضبوط ہوں۔ خدا نے اپنا جلال ظاہر کرنے کے لیے لازر کو موت کی نیند سلایا، اس پر بیماری آئی، وہ سو گیا، اور بیماری میں وہ مر گیا، سو گیا، اور خدا نے چوتھے دن جا کے اس کو قبر سے زندہ کھڑا کر دیا۔ اگر وہاں یسوع اپنا جلال ظاہر کرتے ہیں، وہاں یسوع نے اپنا جلال ظاہر کیا، تو ہم میں بھی خدا اپنا جلال ظاہر کر سکتے ہیں۔ اس کی بہن کو یقین تھا کہ خدا یسوع آئے گا، خدا آئے گا تو میرا بھائی ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے عزیزو، میرے بہن بھائیو، ہمیں اس کے ساتھ ایمان میں چلنا ہے۔ جب ہم ایمان میں چلیں گے تو ہم بھی خدا کی قدرت میں بڑھتے جائیں گے۔ جیسا کہ یہاں لکھا ہے کہ دن کو کیونکہ وہ اگر کوئی دن کو چلے تو ٹھوکر نہیں کھاتا، کیونکہ وہ دنیا کی روشنی دیکھتا ہے، اگر کوئی رات کو چلے تو ٹھوکر کھاتا ہے، کیونکہ اس میں روشنی نہیں۔ اس نے یہ باتیں اور اس کے بعد ان سے کہنے لگا، ہمارا دوست سو گیا ہے۔ یہ ان کے آگے ایک بات رکھنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر ہم خدا کی روشنی میں چلتے ہیں تو ہم ٹھوکر نہیں کھاتے، ہم اپنے خدا میں چل رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اپنے خدا میں چلنے کی ضرورت ہے، ہمیں بھی اپنے خدا کے ساتھ ہم بھی اپنے خدا کے ساتھ جب ایمان میں چلیں گے تو ہم بھی اس کا جلال دیکھیں گے، اس کی قدرت دیکھیں گے۔ جب تک ہماری زندگی میں معجزات نہیں ہوتے تو ہم کیسے ایمان لاتے ہیں؟ تو خدا نے یہ معجزات اس لیے کیے کہ ہم اس پر ایمان رکھیں۔ اپنا جلال ظاہر کرنے کے لیے وہ ایسے معجزات کرتے تھے۔ ہم اپنی زندگیوں کو ایسے ہی بدل سکتے ہیں کہ ہم اپنے ایمان میں مضبوط ہوں۔ لازر نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، لیکن پاکلام میں اس کا ذکر کیا گیا۔ پاکلام میں اس کا ذکر اس لیے کیا گیا کیونکہ اس سے خدا کا جلال ظاہر ہوا، کہ خدا نے اس کو قبر میں سے زندہ کیا۔ جب انسان 1 یا 2 دن قبر میں چلا جاتا ہے تو اس کو باہر نکالو تو وہ گل گیا ہوتا ہے، اس سے بدبو آنے لگتی ہے، لیکن خدا نے اپنا جلال ظاہر کرنا تھا تو خدا نے اس کو قبر میں سے زندہ کر لیا۔ اور خالی اس کو زندہ نہیں کیا، اس کا گوشت، اس کا خون، اس کو بھی اس نے ٹھیک کیا۔ تو میرے عزیزو،
میرے بہن بھائیوں، ہم جب یہ پاک کلام پڑھتے ہیں تو جب ہم ایمان کے ساتھ پڑھیں گے تو ہم خدا کے جلال میں بڑھتے جائیں گے، خدا کے جلال کو دیکھیں گے۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہم سب اس پاک کلام کے وسیلہ سے نجات حاصل کریں اور خدا کی راہ پر چلتے رہیں اور اپنے آپ کو خدا کے لیے وقف کر دیں۔ خدا ہماری کوئی بھی قربانی، کوئی بھی ہماری درخواست رائے گاہ نہیں جانے دیتے۔ وقت نزدیک ہے، وقت نزدیک ہے، ہمیں اپنے آپ کو آنے والے وقت کے لیے تیار کرنا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو تیار کریں گے، ہم اب آنے والے وقت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے تو ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے، میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اور بھی آپ کے لیے ویڈیو بنا سکوں، اور یہ پاک کلام خدا کا جو خدا نے ہمیں ذمہ داری دی ہے، اس پاک کلام کو آگے پھیلانے میں ہم سب ایک دوسرے کی مدد کریں، اس پاک کلام کو آگے آگے شیئر کریں تاکہ جن لوگوں تک یہ پاک کلام نہیں پہنچا ان لوگوں تک یہ پاک کلام پہنچ سکے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔